السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم۔ معزز ناظرین و سامعین، انتہائی دلچسپ اور سبق آموز پوسٹ کے ساتھ آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پوسٹ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک آدمی کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی کا قد بالکل چھوٹا تھا۔ چھوٹے قد والی بیوی کے ساتھ اسے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ معزز ناظرین و سامعین، جو اس کا ہسبینڈ ہے، گھر والا ہے، وہ اچھا خاصا لمبا تلنگا اونچا انسان، اور اس کی ہونے والی وائف بالکل ٹھگنے قد کی اور چھوٹے قد کی۔ اب آئے روز یہ آدمی اس کو تنگ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا کہ اس وائف کا ہاتھ جو ہے وہ نہ جاتا، اور یہ بہت زیادہ تگ و دود اور جد و جہد کرنے کے بعد دوبارہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی کہ برائے مہربانی مجھے فلاں چیز اٹھا کر کے دیجیے۔ اس طرح ہوتا رہا، لیکن وہ بڑی محنت، لگن اور پیار، محبت، مودت کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرتی رہی۔ اس کی جتنی ذمہ داریاں تھیں اس کو بخوبی طور پر سر انجام دیتی رہی۔ کچن میں اگر یہ کوئی کھانا بنا رہی ہوتی تو جا کر اس کو تنگ کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، مذاق کرنا اور اس قسم کا تمسخر کرنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ بالآخر ہسبینڈ کی شرارتوں سے، اس کے مذاق سے تنگ آ کر، دل برداشتہ ہو کر چھوٹے قد والی بیوی نے کہا کہ جب آپ آفس سے واپس آئیں گے تو مجھے اپنے گھر میں نہیں پائیں گے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اب اس کا ہسبینڈ اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے تیار ہو کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر یہ اپنا آفس کے لیے چلتا بنا۔ پیچھے اس کی وائف نے ایک گیم کھیلی۔ وہ گیم یہ تھی کہ اس نے ایک پرچی لکھی، پرچی پر لکھا کہ میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں، آپ جانے آپ کا یہ گھر جانے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، جب یہ ہسبینڈ، جب یہ لمبا ترنگا اونچے قد والا آدمی، بیوی کو تنگ کرنے والا، طرح طرح کے مذاق کرنے والا، خواہ مخواہ اسے ٹینشن دینے والا، جب صبح آفس گیا اور واپس آیا تو ادھر ادھر آواز ماری، لیکن کہیں سے اس کی بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر کچن میں جب انٹر ہوا تو سامنے ایک بہت بڑا پرچہ اسے لکھا ہوا ملا، نظر آیا۔ اس نے جلدی جلدی وہ پرچہ اٹھایا اور اس پرچے پر لکھا تھا کہ میں یہاں سے چلی گئی ہوں، اب میرا انتظار مت کیجیے گا، آپ جانیں اور آپ کا یہ گھر جانے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، جب اس آدمی نے یہ پرچہ پڑھا اور اس پر لکھی تحریر دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب اس نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا کہ میں دنیا میں مجھ سے زیادہ کمزور ترین مخلوق آج کوئی نہیں۔ لیکن جو یہ پریشان ہوا، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کی وائف جو چھوٹے قد کی تھی وہ ٹیبل کے نیچے چھپ کر کے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ پریشان ہوا، سوچ و بچار میں مبتلا ہوا کہ اب میرا کیا بنے گا، تو اس نے تھوڑی سی خسر پسر کی تو اسے شک ہوا اور اس نے پھر آواز دی۔ اس نے کہا
ہاں آج جادوگر پر میرا جادو چل گیا ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، بیوی چاہے چھوٹے قد کی ہو چاہے بڑے قد کی ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو آپس میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد یہ اس طرح ایک دوسرے کے منسلک ہو جاتے ہیں کہ گاڑی جس طرح دو پہیوں پر نہیں چل سکتی، اسی طرح انسان بھی اپنی وائف بیوی کے بغیر کسی صورت بھی اپنی زندگی کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن کر اگر ہم زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے، پیار محبت اور خیر سگالی کے جذبات فروغ دیتے ہوئے، تو یہ گھر ہمارے لیے جنت کا نمونہ پیش کرتے نظر آئیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کی دلچسپ سبق آموز اور اسلامک ویڈیوز اور پوسٹ کے لیے، سٹوریز کے لیے ہمارے اس چینل خباب وائس کو ضرور سبسکرائب کر کے آئی لائکن کا بٹن پریس کیجئے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔